اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع، جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا فرمایا تمہیں۔ خلق پیدا کرنے والا، تخلیق فرمانے والا، آپ کو اور مجھے کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو خالق نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ خالق فرماتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ انہیں پیدا کرنے کا یا تمہیں پیدا کرنے کے میرا مقصد یہی ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، خالق فرماتا ہے میری شان و عظمت یہ ہے کہ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا۔ زمین کو ہمارے لیے کس نے بچھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت، جیسے تنبو تانا جاتا ہے ایسے اس نے ہمارے سروں کے اوپر آسمان کو کھڑا کیا اور بغیر ستون کے کھڑا کیا۔ یہ میرے مالک کی طاقت ہے۔ اور آگے نہ فرماتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل کیا۔ آسمان سے تمہاری طرف پانی نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ رب العالمین کہہ رہا ہے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، میں نے پانی اس لیے نازل کیا کہ زمین اپنے خزانے نکالے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، میں نے پانی اس لیے نازل کیا کہ تاکہ زمین اپنے خزانے نکالے، تمہارے کھانے کے لیے چیزیں نکالے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے مد مقابل۔ رب کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ اپنی انعامات تم پہ نازل کیے ہیں، میں نے یہ اپنی نعمتیں تمہیں دی ہیں، تو تم سے چاہتا کیا ہے رب العالمین؟ ہم سے کس چیز کا طالب ہے؟ رب کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ تم عبادت کرو میری غرض و غایت کیا ہے رب العالمین کے ہمیں پیدا کرنے کی؟ کہ فقط رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر رب کہہ رہا ہے اور تم جانتے ہو۔ اگر تم اس چیز بات کو سمجھو تو تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ عبادت کرنے کا فائدہ رب العالمین کو نہیں ہے، نماز پڑھنے کا فائدہ رب تعالیٰ کی ذات کو نہیں ہے۔ رب کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم یہ بات جان جاؤ کہ یہ جو زمین میں نے بچھونا بنائی ہے، آسمان سے پانی نازل کیا ہے، تمہیں عبادت کا حکم دیا ہے، اس میں فائدہ کس کا ہے؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہارا یہ فائدہ ہے۔ اگر تم یہ جان جاؤ گے تو پھر پیچھے نہیں ہٹو۔ آگے خالق کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اپنے برگزیدہ بندے پر، یہ جو قرآن مجید میں نے نازل کیا ہے، رب کہہ رہا ہے اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے کہ نہیں اس جیسی تو اور کتابیں بھی تھی، تورات، زبور، انجیل، وہ بھی تو اللہ نے نازل کی تھی، تو اگر تمہیں اس کتاب میں کوئی شک ہے، خالق مالک کہہ رہا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، مجھے دکھا دو، مِن مِثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، دعوت دو انہیں، شہداءکم جو تمہاری شہادت دینے والے ہیں، جو تمہیں اس طرف لے جانے والے ہیں، یا انہیں دعوت دو جو تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچی ہو۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک بات مل رہی ہے جو سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھی تھی، مانگی تھی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے من دون اللہ، میں ہی وہ خالق ہوں جو تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ تو خالق نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر
اگر ایسا نہ کر سکو، پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور مجھے پتا ہے تم سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے، تم یہ کام نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، قربان جائیں مالک کی ذات پہ رب کہہ رہا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر ڈرو اس آگ سے، پھر بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو گرامی قدر آگے رب کہہ رہا ہے اعدت للکافرین، یہ میں نے کن کے لیے تیار کی ہے؟ جو مجھے نہیں مانتے، جو میرا انکار کرنے والی ہے، یہ میں نے آگ ان کے لیے پیدا کی ہے، یہ میں نے ماننے والوں کے لیے تو پیدا کی ہی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ آگے خالق کہہ رہا ہے، یہاں پہ خالق کی یہ ایک بات مکمل ہوئی، آگے رب العالمین خوشخبری دے رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، محبوب خوشخبری دو نا ایمان والوں کو، جو مومن ہوئے جنہوں نے اسلام قبول کیا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ انہیں خوشخبری دینا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے۔ یہاں پہ ایک بات ذہن نشین کر لیں، فقط ایمان لانے سے بات نہیں بنتی، فقط ایمان لانے سے بات نہیں بنتی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اگر ہم عمل اچھے کریں گے تب بات بنے گی۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی آپ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ خرد نے اگر کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، یہ دل و جاں مسلمان ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل بھی اچھے کرنے پڑیں گے پھر آگے بات بنے گی۔ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، خالق کہہ رہا ہے محبوب آپ انہیں خوشخبری دیجیے